اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فضائل اعمال کے حکایات صحابہ کے معلومات میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ اپنے آقا اور دو جہان کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا حال معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا کرتا ہے، اور ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے مختصر حال ان کا لکھا جاتا ہے کہ تفصیلی حالات کے لیے تو بڑی ضخیم کتاب چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جن پر محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے، 11 عورتوں سے ہوا۔ اس سے زیادہ میں اختلاف ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان سب میں پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی بجز حضرت ابراہیم کے سب انہی سے ہوئی، جن کا بیان بعد میں آئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ پہلے عتیق بن عائش سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا۔ عتیق کے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ 2 اولادیں ہوئیں۔ اکثروں نے لکھا ہے کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا اور حالہ لڑکی۔ ہند حضرت علی کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کی حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 سال حضور کے نکاح میں رہیں، اور رمضان سن 10 میں 65 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی سے طاہرہ تھا، اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاوندوں سے ہے، وہ بھی بنو طاہرہ کہلاتی ہے۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ہیں۔ ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ اور سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں کس کا نکاح پہلے ہوا۔ بعض مورخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح پہلے ہونا لکھا ہے، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے ہوا، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیوہ تھیں۔ ان کے والد کا نام جمع بن قیس ہے۔ پہلے سے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو کے نکاح میں تھیں۔ دونوں مسلمان ہوئے اور ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے، اور حبشہ میں سکران کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد سن 10 میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان سے نکاح ہوا، اور رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی سے سب کے نزدیک پہلے ہی ہوئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو کثرت سے نماز میں مشغول رہنا تھی ہی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ رات میں آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے اپنی ناک سے نکسیر نکلنے کا ڈر ہو گیا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، چونکہ بدن کی بھاری تھی، اسی وجہ سے اور بھی مشقت بھی ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے خاوند کی خواہش نہیں، مگر یہ تمنا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں داخل رہوں، اس لیے مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور اس وجہ سے ان کی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتا تھا۔ سن 54 یا 65 ہجری میں، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ ان کے علاوہ ایک سودا اور بھی ہیں جو قریش کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، مگر میرے 5-6 بچے ہیں، مجھے یہ بات گراں ہے کہ وہ آپ کے سرانے روئیں چلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا، تعریف کی اور نکاح کا ارادہ ملتوی فرما دیا۔ حضرت عائشہ سے نکاح مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شوال سن 10 نبوی میں ہوا، جس وقت کی ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہی صرف ایسی ہیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، اور باقی سب سے نکاح بیوگی کی حالت میں ہوا۔ نبوت سے 4 سال بعد یہ پیدا ہوئی، اور ہجرت کے بعد جب کہ ان کی عمر کو 9واں سال تھا، رخصتی ہوئی، اور 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور 66 سال کی عمر میں 17 رمضان سن 57 ہجری کو منگل کی شب میں ان کا وصال ہوا۔ خود ہی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے عام قبرستان میں جہاں اور بیویاں دفن کی گئی ہیں دفن کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حجرہ شریف میں دفن نہ کیا جائے، چنانچہ بقیع میں دفن کی گئی۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح نامبارک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا تھا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی مجھ سے زیادہ نصیب وار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نکاح نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ عرض کیا کہ کنواری بھی ہے، بیوہ بھی، جو منظور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ کنواری تو آپ کے سب سے زیادہ دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور بیوہ سودا بنت جمعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ وہ وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں ایک بڑی اور خیر و برکت کی خبر لے کر آئی ہوں، اور دریافت کرنے پر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منگنی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو ان کی بھتیجی ہے، اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اچھا، ابو بکر کو آنے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کے تشریف لانے پر ان سے بھی یہی ذکر کیا گیا۔ انہوں نے یہی جواب دیا
کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، ان کی لڑکی میرے نکاح میں جائز ہے۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب سنایا۔ وہاں کیا دیر تھی؟ کہا بلا لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔ ہجرت کے بعد چند مہینے گزر جانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ آپ اپنی بیوی عائشہ کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نذرانہ پیش کیا، جس سے تیاری ہوئی اور شوال سن 1 ہجری یا 2 ہجری میں چاشت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی دولت قدے پر رخصتی ہوئی۔ یہ 3 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ نبوت سے 5 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح مکہ میں ہی خنس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے اول حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، بدر میں بھی شریک ہوئے اور اسی لڑائی میں یا احد کی لڑائی میں ان کو ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے اور سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں انہوں نے انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں ہی آ گئی تھی۔ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر خاوند اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سن 2 ہجری یا سن 3 ہجری میں خود نکاح کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے۔ بدر سن 2 ہجری میں ہے اور احد سن 3 ہجری میں، اسی وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں سکوت کیا تھا، تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے سکوت کیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سکوت کا
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عابدہ تھیں، رات کو اکثر جاگتی تھیں اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں۔ کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر لو، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر بھی منظور ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاولیٰ سن 45 ہجری میں جب کہ ان کی عمر تقریباً 63 سال کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ان کا انتقال میں سن 41 میں ہجری اور عمر 60 سال کی لکھی ہے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزیمہ کی بیٹی، جن کے پہلے نکاح میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ پہلے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، جن کا قصہ باب 7 کی پہلی حدیث میں گزرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا تھا، جو بدر میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے 31 مہینے بعد رمضان سن 3 ہجری میں ہوا۔ 8 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور ربیع الاول آخر سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیویاں ایسی ہیں جن کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ باقی 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھیں، جن کا بعد میں انتقال ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی تھی، اسی وجہ سے ان کا نام اسلام سے پہلے بھی ام المساکین، مسکینوں کی ماں تھا۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو امیہ کی بیٹی تھیں، جن کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمانوں میں ہیں۔ کفار کے ہاتھ سے تنگ آ کر اول دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں جا کر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا سلمہ رضی اللہ عنہ نام تھا۔ حبشہ سے واپسی کے بعد مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا قصہ اسی باب کے نمبر 5 پر مفصل گزر چکا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک لڑکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 لڑکیاں درہ اور زینب پیدا ہوئیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 آدمیوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ بدر اور احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں ایک زخم آ گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس کے بعد صفر سن 4 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت ام سلمہ اس وقت حاملہ تھی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئی تو عدت پوری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی تو انہوں نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے بچے بھی ہیں اور میرے مزاج میں غیرت کا مضمون بہت ہے اور میرا کوئی ولی یہاں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کی بچوں کا اللہ محافظ ہے، اور یہ غیرت بھی انشاءاللہ جاتی رہے گی، اور کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کر دو۔ اخیر شوال سن 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ بعض نے سن 3 ہجری اور بعض نے سن 2 ہجری میں لکھا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل نصیب فرما، تو اس کو اللہ جل شانہ بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے پر یہ دعا تو پڑھ لیتی، مگر یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے حسن کی بہت شہرت تھی۔ جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر حیلہ سے جا کر دیکھا تو جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، ایسے حسین نہیں ہے جتنی شہرت ہے۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 59 ہجری یا 62 ہجری میں ہوا۔ اس وقت 84 سال کی عمر تھی، اس لحاظ سے نبوت سے تقریباً 9 سال پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مقیم ہوئیں۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکے میں جو رکھے ہیں اور ایک چکی اور ہانڈی بھی ہے۔ انہوں نے جو خود پیسے اور چکنائی ڈال کر ملیدہ تیار کیا اور پہلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ملیدہ کھلایا جو نکاح کے دن اپنے ہی ہاتھ سے پکایا تھا۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں۔ ان کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس کا قصہ سورہ احزاب میں بھی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 45 سال کی تھی۔ مشہور قول کے موافق ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں نکاح ہوا، بعض نے سن 3 ہجری میں لکھا ہے، مگر صحیح سن 5 ہجری ہے، اور اس حساب سے نبوت سے گویا 17 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کو اس پر فخر تھا کہ سب عورتوں کا نکاح ان کے اولیاء نے کیا اور ان کا نکاح اللہ جل شانہ نے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں، اور یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ تیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں ان کے قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کی آیت فلما قضا زید منہا وطرن جوزنا کہا نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھیجی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی کی وجہ سے سجدے میں گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا۔
بکری ذبح کی اور گوشت روٹی کی دعوت فرمائی۔ ایک ایک جماعت کو بلایا جاتا تھا اور جب وہ فارغ ہو جاتی تو دوسری جماعت اس طرح بلائی جاتی حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سخی تھی اور بڑی محنتی، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی تھی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی تھی۔ انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملے گا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ بیویاں ظاہری لمبائی سمجھی، اسی لیے لکڑی لے کر سب اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ دیکھنے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ سب سے لمبا تھا، مگر جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال سب سے پہلے ہوا، جب سمجھی کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ کی کثرت تھی، روزے بھی بہت زیادہ رکھتی تھیں۔ سن 20 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، 50 سال کی عمر تھی۔ ان کا قصہ اسی باب کے نمبر 10 پر گزرا ہے۔ ان کے بعد آپ کا نکاح حضرت زبیریہ بنت الحارث بن ابی زرار سے ہوا۔ وہ غزوہ مریسی میں قید ہو کر آئی تھی اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ قید ہونے سے پہلے مصعفہ بن صفوان کے نکاح میں تھی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتب کیا تھا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے یہ مقرر کر لیا جائے کہ اتنے دام اگر تم دے دو تو تم آزاد۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً 3.5 آنے کا۔ اس حساب سے 9 اوقیہ کی قیمت 78.75 ہوئی اور 4 آنے کا اگر درہم ہو تو 90 ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی زبیریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم، اتنی مقدار پر میں مکاتب ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کرا دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ بخوشی منظور کر لیا اور سن 5 ہجری میں مشہور قول کے موافق، اور بعضوں نے 6 ہجری میں اس قصے کو بتایا ہے، نکاح ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ بنو مستلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال بن گئی ہے تو انہوں نے بھی اس رشتے کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصلحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں تھیں۔ حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین تھی، چہرے پر ملاحت تھی۔ کہتے ہیں جو نگاہ پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت زبیریہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ یہ یثرب سے ایک چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بندھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور ربیع الاول سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق 65 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا، اور بعضوں نے ان کا انتقال سن 56 ہجری میں 70 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کا نام
ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اکثروں نے مرملہ، بعضوں نے ہند بتایا۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے مکہ مکرمہ میں ہوا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے۔ کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی۔ وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، یہ اسلام پر باقی رہیں۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خاوند کو نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی میں، اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالی شانہ نے ان کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور کے نکاح میں آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ ایک عورت ابرہہ کو ان کے پاس اس کی خبر کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنا دونوں کنگن جو پہن رہی تھی اس کو عطا کر دیے اور پاؤں کے چھلے وغیرہ بھی متعدد چیزیں نجاری کے نکاح میں پڑھایا اور اپنے پاس سے 400 دینار من کے ادا کیے اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح سن 7 ہجری میں ہوا جیسا کہ اکثر کا قول ہے، یہ سن 6 ہجری میں جیسا کہ بعض نے کہا ہے۔ صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح سن 6 ہجری میں ہوا اور رخصتی سن 7 ہجری میں۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچی، نجاشی نے بہت سی خوشبو اور سامان وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بعض کتب تاریخ کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا، مگر یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا ایک قصہ اسی باب کے نمبر 9 پر گزر چکا ہے۔ ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر نے سن 44 ہجری میں بتایا ہے اور اس کے علاوہ سن 42 ہجری اور سن 55 ہجری اور سن 50 ہجری وغیرہ اقوال بھی ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ حی کی بیٹی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اول سلام بن مشکم سے نکاح میں تھیں، اس کے بعد کنانہ بن ابی حقیق سے نکاح میں آئیں۔ اس سے نکاح اس زمانے میں ہوا کہ خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی، اس کا اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے بعد وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحمت فرما دیا، چونکہ مدینہ میں بھی 2 قبیلے قریظہ اور نذیر آباد تھے اور یہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہوگی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحیہ کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا، اور خیبر سے واپسی میں ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو چیز کھانے کی ہے وہ لے آئے۔ صحابہ کے پاس متفرق چیزیں، کھجور، پانی وغیرہ جو تھا وہ لے آئے۔ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا دیا گیا اور سب نے شریک ہو کر کھا لیا، یہی ولیمہ تھا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا
کہ اگر تم اپنی قوم میں ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو چلی جاؤ، اور میرے پاس میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں شرک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کرتی تھی، اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے مراد غالباً ان کا یہ خواب ہے جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنے خاوند کنانہ سے کہا۔ اس نے ایک تماچا اس زور سے منہ پر مارا کہ آنکھ پر اس کا نشان پڑ گیا، اور یہ کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ سے نکاح کی تمنا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آفتاب ان کے سینے پر ہے۔ خاوند سے اس کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے اس پر بھی یہی کہا کہ تو یہ چاہتی ہے کہ یثرب کے بادشاہ نکاح میں آ جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاند کو گود میں دیکھا تو اپنے باپ سے ذکر کیا۔ انہوں نے بھی ایک تماچا مارا اور یہ کہا کہ تیری نگاہ یثرب کے بادشاہ پر جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ چاند کا وہی خواب خاوند کے باپ دونوں سے کہا ہو یا چاند 2 مرتبہ دیکھا ہو۔ رمضان سن 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا اور تقریباً 60 سال کی عمر پائی۔ خود کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو میری عمر 17 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ ام المومنین حضرت میمونہ حارث بن حزم کی بیٹی، ان کا اصل نام برہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ پہلے سے ابو رحم بن ابو العزا کی نکاح میں تھیں۔ اکثر مورخین کا یہی قول ہے، اور بھی بہت سے اقوال ان کے پہلے خاوند کے نام ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ذی القعدہ 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ موضع شرف میں نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا عمرہ سے فراغت کے بعد مکہ میں رخصتی ہو جائے، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہ دی، اس لیے واپسی میں شرف ہی میں رخصتی ہوئی، اور شرف ہی میں خاص اسی جگہ جہاں رخصتی ہونا تھا۔ سن 51 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا، اور بعض نے 61 ہجری میں لکھا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 81 سال کی تھی، اور اسی جگہ قبر بنی۔ یہ بھی عبرت کا مقام ہے اور تاریخ کا عجوبہ ہے کہ ایک سفر میں وہاں نکاح ہوا اور دوسرے سفر میں وہاں رخصتی، اور عرصے کے بعد اسی جگہ قبر بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب میں سب سے زیادہ متقی اور صلہ رحمی والی تھیں۔ یزید بن اسم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام۔ اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی تھی۔ جن عورتوں کے نکاح پر محدثین مورخین کا اتفاق ہے، ان میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سب سے آخری نکاح ہے۔ ان کی درمیانی ترتیب میں البتہ اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ان نکاحوں کی تاریخ کا اختلاف ہے، جیسا کہ مختصر طور پر معلوم ہوا ہے۔ ان 11 بیویوں میں سے 2 کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ باقی 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض مورخین اور محدثین نے لکھے ہیں جن کے ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے انہی بیویوں کا ذکر لکھا ہے جن پر اتفاق ہے۔ حضرات، فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ اسی طریقے سے آگے بھی جاری رکھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔